زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے زندگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ احباب کا ایک سوال مجھ سے ہوا، کیا مرید ہونے کے لیے سید اور آل رسول ہی ہونا ضروری ہے؟ تو اس سلسلے میں یہ عرض کرتا چلوں کہ مرید ہونے کے لیے سید ہونا یہ شرط نہیں ہے، بلکہ ضروری یہ ہے کہ جو مرشد ہو، جو پیر ہو، وہ جامع شرائط ہونا چاہیے، اور اس کے لیے 4 شرطیں ہیں۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ سنی سے العقیدہ ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ اتنا علم رکھتا ہو کہ اپنے ضروری مسائل بغیر کسی کی مدد کے کتاب سے نکال سکے، اور تیسری شرط یہ ہے کہ جو اس کا سلسلہ ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک پہنچتا ہو صحیح طور پر، اور چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ علانیہ یعنی کھلم کھلا کسی بڑے گناہ کا ارتکاب نہ کرتا ہو، اور نہ ہی کسی چھوٹے گناہ پر اصرار کر رہا ہو، یعنی اس پر عادت اس نے نہ بنا لی ہو۔ یہ 4 شرطیں اگر کسی پیر کے اندر پائی جاتی ہیں تو وہ جامع شرائط ہوتا ہے، اور اس کے ہاتھ پر بیعت کرنا یہ جائز ہے، اس کے ہاتھ پر بیعت ہونا یہ جائز ہے، اور اس کا مرید بننا یہ جائز ہے۔ اب مسئلہ آتا ہے کہ اگر سید نہ ہو تو میں نے آپ کو بتایا کہ سید ہونا یہ شرط نہیں، البتہ اگر کوئی جامع شرائط پیر ہے، وہ سید بھی ہے تو نور علی نور، لیکن یہ مزاج بنا لینا کہ غیر سید سے مرید ہونا یہ شرعاً جائز نہیں، حرام ہے، تو یہ سراسر نادانی اور بے وقوفی ہے۔ اور سچی بات تو یہ ہے کہ اگر گہرائی میں جاتے ہیں تو ایسا ذہن بنانا کہ سید سے ہی مرید ہویا جا سکتا ہے اور سید ہی پیر ہونا چاہیے، یہ در حقیقت تمام سلاسل طریقت کو باطل قرار دینا ہے۔ اب آپ کہیں گے دلیل کیا ہے؟ تو میں اس پر عرض کروں گا کہ آپ سلسلہ قادریہ عالیہ اسی کو دیکھ لیجیے، جس کا سلسلہ بڑا پاکیزہ ہے، جس کو سلسلہ الذہب کہا جاتا ہے۔ اس میں سیدنا امام علی رضا اور حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان جتنے مشائخ ہیں ان میں کوئی بھی سید نہیں ہے۔ تو جو حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے سلسلے سے منسلک ہیں اور وہ سید ہیں، اور وہ اپنے مریدوں کو اگر یہ ذہن دیتے ہیں کہ صرف سید سے ہی مرید ہونا چاہیے، تو میں ان سے عرض کروں گا کہ پھر آپ خود اپنے سلسلے پر ہی شب خون مار رہے ہیں، اعتراض کر رہے ہیں۔ یہاں آپ کیا جواب دیں گے؟ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ سلسلہ چشتیہ کو آپ دیکھ لیں۔ سلسلہ چشتیہ حضرت امیر المومنین مولا مرتضی علی کرم اللہ وجہہ الکریم، اس میں آپ دیکھیں کہ ان کے بعد مولا کائنات کے بعد جو آپ کے خلیفہ ہیں حضرت امام حسن بصری، نہ یہ سید ہیں، نہ قریشی ہیں، نہ عربی ہیں۔ دوسری بات کہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ، اس کا آغاز حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات پاک سے ہوا ہے۔ اس طرح آپ دیگر سلاسل میں بھی اگر غور کریں گے تو بہت سارے مشائخ طریقت ایسے نکلیں گے جو سید نہیں ہیں، اور ان کے ماتحت اور ان کی مریدی میں، ان کی بیعت میں بہت سارے سادات اکرام ہیں۔ اگر اسی پر غور کیا جائے تو جب سیدنا ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے تو اگرچہ خلافت کے مقصد ہی کے لیے بیعت کرنا ہی صحیح، مگر وہ بیعت کیونکہ امیر المومنین مانا گیا، شیخ الاسلام والمسلمین مانا گیا، کس کو؟ حضرت ابو بکر صدیق اکبر کو، تو آپ کے ہاتھ پر بیعت کی مولا کائنات میں جو سادات اکرام کے جد ہیں۔ تو اس طرح کا نظریہ بنانا یہ سراسر شریعت کے خلاف ہے، اور اس طرح کا مزاج دینے والے پیر یقیناً اسلام اور سنیت کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسوں سے محفوظ ہو۔